بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے، کسی صاحب کا سوال ہے کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر اور اس دنیا کے جو تعمیر اور ترقی ہے، تو دنیا کی جو زیب و زینت ہے، یہ دو چیزوں سے قائم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش دو چیزوں سے ہے، اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی تعمیر و ترقی، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز عورت ہے اور دوسری چیز دولت ہے۔ اور اگر اس کو الٹا کر کے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر فساد کی جڑ، دنیا کے اندر خون ریزی کی وجہ تسمیہ، دنیا کے اندر لڑائی اور جھگڑے، یعنی فساد کی جو جڑ ہوتی ہے، وہ بھی یہی دو چیز ہے، ایک عورت اور دوسری دولت۔ جبکہ دنیا کے اندر، دنیا کی تعمیر و ترقی میں، دنیا کی زیب و زینت میں عورت اور دولت کا ہاتھ ہے، تو پھر یہ خون ریزی کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس کی وجہ بھی ہمارے دانشور اسی کو بتا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیوں؟ میرے دوستو، آپ اس کو سمجھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ عورت کو جس مقام کے اوپر رکھنی چاہیے، ہم نے اس مقام سے ان کو ہٹا دیا، اور دولت کو جس مقام کے اوپر رکھ کر کے مجھے خرچ کرنی چاہیے، ہم نے اس مقام سے ہٹ کر کے اس کو خرچ کیا۔ جب عورت کو اپنے مقام سے ہٹایا اور دولت کو بھی اپنے مقام سے ہٹایا، تو یہ عورت اور یہ دولت جو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی تعمیر و ترقی کے اندر ہاتھ بٹا رہی تھی، اور یہ وجہ بن رہی تھی دولت اور عورت، اور یہی خون ریزی کی وجہ بھی بن رہی ہے۔ وجہ اس وجہ سے بن رہی ہے خون ریزی اور فساد کی کہ ہم نے عورت کو اس کے مقام سے ہٹا دیا، اور دولت کو جس طرح خرچ کرنی چاہیے اس مقام سے ہٹ کر کے اس کو خرچ کیا، تو جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوا، دنیا کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوئے، دنیا کے اندر خون ریزیاں ہوئی، یہ مقام سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا سوال ابھی دولت نہیں ہے، اس کو ہم کسی اور ٹاپک میں بیان کریں گے۔ آج سوال یہ ہے کہ بیوی کیسی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جس طرح گھروں کے اندر گھریلو سامان ہوتے ہیں، ویسے ہی عورت کی حیثیت تھی اسلام آنے سے پہلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے۔ اور آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذاہب کو دیکھنے کی کوشش کیجئے تو عورت کا کوئی مقام تھا ہی نہیں۔ بعض مذاہب کے اندر عورت کو انسان مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ عورت کی شکل میں ایک جانور ہے۔ پہلی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سن 586 عیسوی کے اندر فرانس نے عورتوں کے اوپر ایک کانفرنس بلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے فرانس نے ایک کانفرنس بلایا، اور پوری دنیا سے لوگ جٹے، اور اسی عورت کے اوپر گفتگو ہوتی رہی کہ عورت آیا انسان ہے یا نہیں ہے۔ تو فرانس نے، اور وہاں پہ جو بل پاس ہوا اور جو باتیں سامنے آئی، کب؟
586 کے عیسوی کے اندر انہوں نے کہا کہ عورت بھی ایک انسان ہے، لیکن عورت کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ بل پاس ہوا تھا۔ یہ تو قربان جائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئی زمین کے اوپر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ جاری فرمایا اور فرمایا کہ عورت کا وہی مقام ہے سماج اور معاشرے کے اندر جو مقام ایک مرد کا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح عورت کا حق مرد کے اوپر ہے اور اسی طرح مرد کا حق عورت کے اوپر ہے۔ جس طرح پہلے زمانے کے اندر مرد یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حق عورت کے اوپر ہے، عورت کا حق مرد کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عادلانہ نظام قائم فرمایا اور فرمایا کہ اگر وہ بیٹی کی شکل میں ہو تو اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں بھائی کی زیر کفالت میں ہو تو بہن کے جو مقام اور مرتبہ ہے تو بھائی کو سمجھایا کہ تم کس طرح بہن کے خدمت کرو گے اور کس طرح اس کو کس مقام کے اوپر رکھو گے، اور باپ کو بھی سمجھایا جبکہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت پیدا ہوتے ہی یا تو اسے قتل کر دیتے تھے یا نہیں تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے فخر کی بات، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہی نازل فرمایا، سورہ نساء، اور اس کے اندر عورت کا کیا مقام ہے، عورت کی کیا اہمیت ہے بطور بیٹی کے، بطور بہن کے، بطور ماں کے اور بطور بیوی کے۔ ہر ایک کے مراتب اسلام نے الگ الگ بیان کیا اور ہر ایک کی فضیلت اور اہمیت الگ الگ بیان کیا۔ یہ صرف اسلام کا دین ہے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا، اور کبھی کہہ دیا کہ یہ رحمت ہے اور کبھی یہ کہہ دیا کہ جنت ہے میرے دوستو، اور کبھی کہہ دیا یہ عورت مرد کے لیے دل کا سکون ہے اور اس کا چین ہے۔ اور آج یہ مسلمان یہ پوچھ رہا ہے کہ بیوی کیسی ہوتی ہے، آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ حیثیت سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا وہ گوری ہے یا کالی ہے یا پیلی ہے یا نیلی ہے، اس اعتبار سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آیا اس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ صرف ہمارا ہی حق بیوی کے اوپر ہے اور بیوی کا کوئی بھی حق میرے اوپر نہیں ہے، اس حیثیت سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا سوال اسی طرح ہے جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر لوگ عورتوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا بیوی کے بارے میں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ بیوی تمہارا لباس ہے، چاہو تو تم اسے پہن کر کے عزت کے ساتھ معاشرے کے اندر جی سکتے ہو، اور چاہو تو اسے پھاڑ کر کے جس طرح ایک دیوانہ اور پاگل معاشرے اور سماج کے اندر روڈوں کے اوپر چلتے رہتا ہے اسی طرح چلو تم۔ جب بیوی کو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تمہارا بنیان ہے، جو لباس ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ لباس پھاڑ کر کے ہم روڈوں کے اوپر چلیں گے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، پاگل جا رہا ہے یا دیوانہ جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے بیوی معاشرے اور سماج کو بنانے والی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے جو شوہر کے مزاج کو پڑھتی ہے اور شوہر کو ہر لمحہ اور ہر موقع کے اوپر ساتھ دیتی ہے۔ پتی کے اوپر، شوہر کے اوپر کوئی بھی غم آ جائے اور کوئی بھی پریشانی آ جائے،
پہلی اگر کوئی آپ کے حوصلہ کو بڑھانے والی ہے تو وہ آپ کی بیوی ہے. جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھبراتے ہوئے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑایا گیا اور اس موقع کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو لے کر کے ڈھال بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، یہاں تک کہ ورقہ ابن نوفل تک بھی پہنچی وہ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے شوہر کو کیا ہو گیا ہے ذرا دیکھیے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر موڑ کے اوپر ایک بیوی شوہر کے لیے ڈھال ہوتی ہے اور ہر مصائب اور ہر پریشانیوں کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے، آپ کی نگاہوں کے لیے بھی ڈھال ہوتی ہے اور آپ کی عزت و عفت کے لیے بھی ڈھال ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی ڈھال بنتی ہے، آپ کے گھر اور آپ گھر کی ساری چیزوں کے لیے ڈھال بنتی ہے. وہ کون ہوتی؟ وہ صرف بیوی ہوتی ہے. اور اگر اس روئی زمین کے اوپر کوئی بھی انسان بیوی کی قدر نہ کرے تو اس جیسا کمینہ انسان اس روئی زمین کے اوپر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. بیوی وہ آپ کے گھر کو رونق بخشتی ہے، آپ کے گھر کو روشنی دیتی ہے. بیوی آپ کی بچوں کی تربیت کرتی ہے، آپ کی بچوں کی پرورش کرتی ہے اور آپ کے گھر کو بناتی ہے اور سنوارتی ہے. وہ صرف بیوی کر سکتی ہے، اور بیوی بھی وہ ہو جو نیک اور صالح ہو، جس کے اندر ساری خصوصیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو یا صحابیات میں سے کسی صحابیات کی جو ساری چیزیں ہیں، یعنی تقوی ہے، طہارت ہے، حیا ہے، پردہ ہے، یہ ساری چیزیں ایک عورت کے اندر ہو تو وہ بیوی دنیا ہی نہیں سنوارتی ہے بلکہ آپ کو بھی سنوارتی ہے. آپ کے رہنے اور سہنے اور کھانے اور پینے کی ساری ذمہ داری وہ اٹھاتی ہے. جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی فکر اسے ستاتی رہتی ہے اور ہر وقت آپ کے لیے وہ آپ ہی کو یاد کرتی ہے. وہ کب ہوتی ہے؟ جو آپ کی بیوی نیک اور صالح ہو. ہاں اگر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے حیا ہوتی ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ کسی گھر کے اندر آتے ہی گھر کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے، وہ شاید ہوتی ہے. لیکن بہت ساری عورتیں جو نیک ہوتی ہے خاص کر کے بیوی کے شکل میں، وہ گھر کی رونق ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئی زمین کو سنوارا ہے عورت اور دولت کے ذریعے سے. جب کوئی عورت بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آ جائے اور وہ بیوی بھی وہ ہو جو نیک اور صالح ہو، ایمان ہو اس کے اندر، اللہ کا خوف ہو اس کے اندر، ایسی بیوی ہو تو جو دنیا کو روشن کر رہی تھی آپ کے گھر کو کیسے روشن نہیں کرے گی؟ آپ کے گھر کو بھی روشن کرے گی. اس وجہ سے اللہ نے آپ کو بیوی دیا ہے تو آپ اس کی قدر کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ 3 عورتیں ایسی ہیں جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک عورت وہ ہے جس کے اندر یہ خوبی ہو پردہ کی، یعنی ایسی عورت جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر پردہ ہو، ایسی عورت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی مسکراتے ہیں. اور کسی کی بیوی ایسی ہو جس کے اندر حیا بھی ہو، جس کے اندر پردہ بھی ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالی مسکراتے ہیں اور یہ بیوی کسی مرد کے نکاح میں دیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت آپ کو سنوارے گی. وہ عورت صرف یہی نہیں کہ آپ کی بچوں کی تربیت کرے گی، آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، بلکہ آپ کے گھر کو روشن رکھے گی اور آپ کے جو دل کا خانہ ہے اسے بھی روشن رکھے گی. آپ دیکھیے. ہاں لیکن نیک اور صالح ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ 3 عورتیں، ایک وہ ہے جس کے اندر پردہ کی خوبی ہو،
حیا ہو اس کے اندر، اسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اور فرمایا ایک وہ عورت ہوتی ہے جو کسی کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کے باوجود وہ اپنے پتی سے، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسی عورت کو دیکھ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا تیسری عورت وہ ہوتی ہے جو بیوی بھی ہے، کسی کی بیوی ہے اور اس کے اندر حیا بھی ہے، اس کے اندر پردہ بھی ہے اور اس کے اندر اپنے پتی سے محبت بھی ہے اور ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ہے اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا، قیام کرنا، کبھی رکوع کرنا اور کبھی سجود کرنا اور کبھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ یہ تین عورتیں ہیں جسے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ اور اگر یہ تین خوبی والی عورت کسی کی بیوی بن جائے تو نور علی نور۔ کیا ہوا؟ نور علی نور۔ وہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکموں کو بجا لائے گی بلکہ آپ کی حکموں کو بھی سر آنکھوں پہ رکھے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ ان کو حکم وہی دیں جو اللہ کی حکموں کے مطابق ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اور طریقے کے مطابق ہو۔ ایسے کوئی ناجائز حکم اس کو نہ دیں۔ میرے دوستوں، بیوی ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کو سنوارتی ہے، اور بعض دفعہ دونوں پارٹنر مل کر کے، یعنی دونوں میاں بیوی مل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اور بعض عورتیں، بعض بیویاں وہ ہوتی ہیں جو شادی ہونے کے بعد رہتی ہیں سسرال میں اور ٹیوشن لیتی ہے میکے سے۔ تو میرے دوستو، ایسی عورت گھر کو برباد کر دیتی ہے، کبھی بھی اپنے پتی کو وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ بول چکا ہوں، لیکن بھائی صاحب کا سوال یہ تھا کہ بیوی کیسی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے تھے وہ، اگر اس کو بھی واضح کر دیتے، رنگ کے اعتبار سے، خوبصورت کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے، تو میں اس کو واضح کر دیتا، لیکن میں نے آپ کے سامنے وہی واضح کیا ہے جو قرآن اور احادیث کے اندر ہے۔ بعض دفعہ بیویاں ناز اٹھاتی ہے، یعنی نخرے کرتی ہے، کبھی کبھی روٹھ جاتی ہے وہ، اور مرد اس طرح غصہ ہو جاتے ہیں، بالکل پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اسلام میں بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کی بیوی اچھی ہے جو گھر کو روشنی دے رہی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، ایسی بیوی ہے۔ اور اس کے باوجود اگر وہ ناز و نخرے کر رہے ہیں تو آپ غصہ ہو جا رہے ہیں۔ غصہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم روٹھ جاتی ہو، یعنی ناراض ہو جاتی ہو، روٹھ جاتی، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جب تم روٹھ جاتی ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں مجھ سے روٹھ گیا ہے۔ اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مناتے تھے۔ تو ہمارے اسلام کے اندر اگر عورت روٹھ جائے، بعض دفعہ روٹتی ہیں، ناز کرتی ہے، آخر کس سے کرے گی؟ جب وہ بھائی بہن کے ساتھ تھے اور اپنے میکے کے اندر تھے تو کبھی ابو سے روٹھ جاتے تھے اور کبھی ماں سے روٹھ جاتی تھی اور کبھی بھائی سے روٹھ جاتے تھے، وہ میکے میں کر لیتے تھے۔ لیکن شادی ہونے کے بعد وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے، اور جب بیوی بن گئی ہے تو شریعت کے اندر رہتے ہوئے اسے ناز و نخرہ کرنے کی اجازت ہے۔ پتی کو، شوہر کو، خاوند کو چاہیے کہ اس کے مزاج کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے تھے۔ میرے دوستوں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا
کہ بعض دفعہ جدا کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ چاہے میاں بیوی ہو، چاہے بھائی بھائی ہو، چاہے دوست دوست ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ چاہے بعض دفعہ جدائی اس طرح ہوتی ہے کہ اب ہم کبھی ملیں گے ہی نہیں، شرعی اعتبار سے ملنا ناجائز اور حرام ہے، اور کبھی جدائی ایسی ہوتی ہے کہ رشتہ تو برقرار رہتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ بیوی انڈیا میں ہے اور شوہر جو ہے انڈیا سے باہر ہے، شادی کر کے شادی کیے اور 1 مہینہ رہے اور اس کے بعد پتی 3 سال کے لیے باہر ہیں، پھر آئے اور پھر رہے 15 دن 20 دن یا 1 مہینہ، بعض دفعہ 2 مہینہ، بعض دفعہ 3 مہینہ رہے، پھر 3 سال کے لیے باہر رہے۔ یہ جو 3 سال کے لیے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہوتی ہے، آخر یہ جدائیگی کیوں ہوتی ہے؟ یا بعض دفعہ طلاق کے ذریعے سے جدائیگی ہو جاتی ہے، یا 2 دوست اچھے دوست تھے اور دوستی کافی عرصے تک چلتی رہی اور اس کے باوجود کسی بھی وجہ سے جدائیگی ہو گئی، اب دونوں دوست میں نہ بات ہوتی ہے نہ چیت ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب دونوں میاں بیوی آپس میں مخلص نہ ہو، 2 دوست آپس میں مخلص نہ ہو، باپ بیٹے آپس میں مخلص نہ ہو، ساس بہو آپس میں مخلص نہ ہو، شوہر بیوی آپس میں مخلص نہ ہو، یعنی ان کے دلوں کے اندر منافقت ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو مخلص کے درمیان ایک منافق ہو جائے، دونوں میں سے ایک کوئی بھی منافق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے ہی نہیں۔ ایک انسان ایسے ہیں جن کے اندر اخلاص ہے، جس کے اندر عاجزی و انکساری ہے، اور ایک انسان ان میں سے وہ ہے جس کے اندر عاجزی و انکساری نہیں ہے، منافقت ہے۔ تو اخلاص والے کو منافق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑتے نہیں ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک کے اندر دلوں کے اندر کھوٹ ہے اور اس کے اندر منافقت ہے، چاہے وہ میاں کے شوہر کے اندر ہو چاہے وہ بیوی کے اندر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے ہی نہیں۔ یا تو دائمی جدائیگی ہوگی طلاق کے ذریعے سے، یا اگر دائمی جدائیگی نہیں ہوئی تو بیوی کہیں اور رہے گی اور شوہر کہیں اور رہے گا، یا 2 دوست ہیں دونوں آپس میں مخلص نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بھی ساتھ میں نہیں رکھیں گے۔ یہ دیکھ لیجیے، آپ دنیا کے اندر نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے، اس وجہ سے اگر 2 دوست ہیں تو دونوں کو چاہیے وہ مخلص ہو، باپ بیٹا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مخلص ہو، ساس بہو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مخلص ہو، دونوں میاں بیوی ہے تو چاہیے کہ وہ مخلص ہو، اس کے اندر اخلاص اور عاجزی، ایک دوسرے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرے، خاص کر کے میاں اور بیوی۔ بعض دفعہ شوہر نہیں سمجھتے ہیں کہ بیوی کا حق میرے اوپر کیا ہے، اور بعض دفعہ بیوی نہیں سمجھتی ہے کہ شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے، جس کی وجہ سے جدائی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف الفاظ میں فرمایا اگر دونوں مخلص نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگی، چاہے 4 بچہ پیدا کرنے کے باوجود کیوں نہ ہو، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے آپ کو بیوی کی شکل میں کوئی عورت عطا کیا ہے تو آپ اس کی قدر کریں، اور جن لوگوں نے قدر نہیں کیا ہے ان کی حالات کیا ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی نکاح میں آ جاتی ہے، اور کبھی اس کے اوپر شوہر ظلم کرتے ہیں اور کبھی اس کے اوپر ساس ظلم کرتی ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ کریں۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام عطا فرمایا ہے، کبھی رحمت قرار دیا ہے اور کبھی جنت قرار دیا ہے، اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کی شکل کے اندر آپ کو بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو بیوی
کیسی ہوتی ہے؟ بیوی اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تحفہ دے تو آپ اس کی قدر کریں، ورنہ میرے دوستو دنیا تو آپ کی اجڑے گی ہی اور آپ کی آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے تفسیر ابن کثیر، اور اس کی تفسیر میں آپ دیکھیے تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، بیان القرآن، اور اس طرح کی بہت ساری تفاسیر ہیں۔ تو وہاں پہ بہت سارے مسائل عورتوں کے بارے میں آ جائیں گے کہ عورت کا کیا حق ہے مرد کے اوپر، مرد کا کیا حق ہے عورت کے اوپر، اور بیوی ہو تو کس طرح ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بطور شوہر اپنی بیوی کی قدر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔